بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایس سر جی اور بی فور یو فیملی کے تمام ممبران کو میری طرف سے سلام۔ جیسا کہ آج ایک نئی اپڈیٹ آئی تھی میرے پاس، تو میں نے کہا کہ یہ میں جو نا آپ سے شیئر کروں۔ تو اب میں سے بہت سارے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ نیوز سنی ہوگی کہ سیف الرحمان صاحب کی جتنی بھی ملک جائیداد تھی اس کو ضبط کر لیا گیا۔ صاحب عدالت کا جو کورٹ ہے اس سے انہوں نے مزید توسیع مانگی، اور یہاں پہ یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بی فور یو نامی کمپنی کے سربراہ سیف الرحمان کی اہلیہ کی مزید 2 جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ اس کے علاوہ عدالت کی سیف الرحمان کی ریونڈ میں 113 کنال راضی ضبط کرنے کا حکم۔ اس کے بعد جناب احتساب عدالت اسلام آباد نے نیب کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں کتنے شکایات کنندہ ہیں، جج احتساب عدالت نے جو نا یہ پوچھا نیب سے، اور نیب نے جواب دیا کہ اس وقت جو کیس میں 5000 سے زائد شکایات نیب کو ملی ہیں۔ تفتیشی آفیسر نے یہ جواب دیا۔ تو اس کے بعد ضبط کی جانے والی جائیدادوں کے فیصلوں کی تصدیق کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کیا گیا نیب کی طرف سے، جو کہ ان کو نیب کو اس کے لیے توثیق کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیب 5 لاکھ لوگوں کی پہلے یہاں پہ چھان بین کرے گا۔ جب 5 لاکھ لوگوں کی ویریفائی کر کے پھر پیسہ دے گا، اور 5 لاکھ لوگوں کی ویریفیکیشن کے لیے ان کو کم سے کم 10,000 دن تو چاہیے ہی ہوں گے۔ اس لیے اگر کچھ نکلوانا ہے تو سیف الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کچھ ملا تو وہیں سے ملے گا، باقی نیب آپ کو تو ایک ٹکا بھی نہیں دے گا۔ تو اس کی مثال آپ پہلے بھی جو لاسانی کمپنی ہے اس سے لے سکتے ہیں، مزاربہ کمپنی جو اسکینڈل تھا اس سے آپ لے سکتے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو کیا ریلیف ملا نیب کی طرف سے، تو یہاں پہ آپ کو نیب کیا دے گا۔ تو اس کا مطلب کہ اندازہ آپ خود ہی بخوبی لگا سکتے ہیں۔ 5 لاکھ لوگ ہیں، ٹوٹل 5,000 درخواستیں بھی جمع نہیں ہوئی نیب میں، جب 5,000 بھی جمع ہوں پھر بھی 1% بنتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو باقی 99% لوگ کہاں گئے، ان کا کیا قصور تھا، اور انہوں نے مطلب کہ یہ درخواستیں تو نہیں جمع کروائیں، ان کے خلاف تو انہوں نے سیف الرحمان کے خلاف کیس تو نہیں کیا، اور سیف الرحمان بار بار عدالت میں کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے اکاؤنٹس کھلے تھے تب تک آپ کے پاس ایک بھی بندہ شکایت لے کر نہیں آیا، اور یہ حقیقت ہے، یہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ پیچھے جو ہسٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک سیف الرحمان کام کر رہا تھا اور بی فار یو کمپنی کام کر رہی تھی، تو اس وقت ایک بھی بندے نے، سنگل پرسن نے بھی جا کے نیب میں نہ کوئی درخواست دی کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو ابھی بھی جو 1% لوگ آپ کے پاس آئیں، سیف الرحمان صاحب نے عدالت میں یہ جج صاحب سے خود کہا کہ ابھی جو 1% لوگ آپ کے پاس آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے میرے اکاؤنٹس بند کر رکھے ہیں، یعنی کہ سیف الرحمان خان کے اور بی فار یو کے جو اکاؤنٹس تھے وہ نیب نے بند کر دیے تھے، اس لیے ان لوگوں نے نیب کی طرف رجوع کیا۔ آج آپ میرے اکاؤنٹس کھولیں، جیسے کہ سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ آج آپ میرے اکاؤنٹس کھولیں، میں سب کو اپنا پیسہ دے دوں گا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سیف الرحمان نے دھوکہ کیا ہے، بی فار یو کمپنی نے دھوکہ کیا ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے، نہ ہی نیب ابھی تک ثابت کر چکا ہے۔ اب 28 تاریخ کو انشاءاللہ یہ اپنی جو ریفرنس دائر کریں گے، تو وہاں پہ یہ جو بھی ہے وہ ثابت کریں گے، ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ سیف الرحمان نے کیا فراڈ کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا سیف الرحمان خان صاحب کی طرف سے عدالت میں ضمانت کے لیے
اپلیکیشن دی جائے گی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر پھر وہ ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اور یہ جو میڈیا میں چل رہا تھا کہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے منہ پہ تماچے جو کہتے تھے کہ بی فار یو کا کوئی اپنا پروجیکٹ نہیں ہے، انہوں نے کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کیا کہیں، تو یہ ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا امید ہے۔ اور انشاءاللہ سیف الرحمان صاحب سرخرو ہو کے نکلیں گے اور ہر بندے کا جو پیسہ ہے وہ اس کو ملے گا، امید پہ دنیا قائم ہے۔ اور میں یہاں پہ کوچ راجہ صاحب کی ایک وائس ریکارڈنگ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ آپ سنیں۔ السلام علیکم جی، میں اس کو اچھی خبر اس سینس میں لے رہا ہوں جو آج دن تک یہ کہتے ہیں کہ ٹکے کا کاروبار نہیں ہے، ٹکے کا بزنس نہیں ہے، ٹکے کا کوئی فزیکل پروجیکٹ نہیں ہے، ٹکے کے کوئی ایسٹس نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ نیب کیا ضبط کر رہی ہے؟ اور نیب اگر ضبط کر رہی ہے تو پہلے بھی بہت ساری چیزیں ضبط کر چکی ہے، جیسے ہی ضمانت ہوگی کیس کا فیصلہ ہوگا، یہ امانت ہے سیف صاحب کی جو کہ ان کو واپس ملنی ہے۔ تو یہ اس میں گڈ نیوز ہے کہ کم از کم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار اس کے پاس ٹکا بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ تک میری مزید انفارمیٹیو ویڈیو پہنچتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔